بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین کرام، آج ہم عقیدہ رسالت کے متعلق جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں ان کو سیکھیں گے۔ مسلمان کے لیے جس طرح عقیدہ توحید کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اسی طرح بندہ مومن کے لیے عقیدہ رسالت کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، تاکہ بندہ مومن کو یہ پتہ چلے کہ نبی کے لیے کس چیز کو ماننا ضروری ہے اور کس چیز کو نبی کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے۔ چونکہ جب یہ جان لے گا تو نبی علیہ السلام کے لیے وہ کہیں کوئی ایسی چیز نہ مان لے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ جب عقیدہ رسالت کے متعلق اس کے پاس تعلیمات موجود ہوں گی تو وہ نبی کے لیے وہی چیز مانے گا، وہی چیز اپنے دل کے اندر وہ نبی کے مقام، نبی کی عزت احترام کے لیے رکھے گا جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہوگی۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے سب سے پہلا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی نبی تھے وہ سارے کے سارے بشر تھے اور مرد تھے، نہ ہی کوئی جن نبی بنا ہے اور نہ ہی کوئی عورت نبی بنی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام بشر تھے، لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کی بشریت وہ بے مثل و بے مثال تھی، یعنی ان کی بشریت کی کوئی بندہ مثال دے کے نہیں سمجھا سکتا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اس طرح سمجھائیں کہ وہ کس کی طرح بشر تھے، کس جیسے بشر تھے۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام بشر تھے، لیکن بشریت ایسی تھی کہ سرکار کے جسم اقدس پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی تھی، اور بشر ایسے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب پسینہ آتا ہے تو اس پسینے میں سے بو آتی ہے، سمیل آتی ہے، لیکن سرکار کو جب پسینہ آتا تھا تو پسینے سے بھی خوشبوئیں آتی تھی۔ بشر ایسے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں اکثر ایسے ہوا کہ سرکار قضاء حاجت فرما کے واپس تشریف لائے، ہم نے وہاں پر جا کر دیکھا تو قضاء حاجت کی جگہ پر بھی سمیل نہیں آیا کرتی تھی۔ اور یہاں تک حضرت ام ایمن کی لونڈی وہ فرماتی ہیں کہ سرکار ایک رات سوئے، آپ نے قضاء حاجت کے لیے جانا تھا، وہاں ایک برتن پڑا تھا، سرکار نے اس میں بول مبارک فرمایا، اور صبح ہوئی وہ برتن خالی پڑا تھا، تو سرکار نے پوچھا اس برتن میں رات کو میں نے بول کیا تھا، یہ برتن خالی کیوں ہے؟ تو لونڈی نے کہا کہ وہ تو میں نے رات کو پی لیا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا آج کے بعد تم پیٹ کی ساری بیماریوں سے محفوظ ہو چکی ہو۔ یعنی یہ ان کی بشریت کو آپ سمجھیں کہ ہے بشریت، لیکن بشریت بے مثل و بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اسی طرح کوئی نبی عورت نہیں ہوا، لیکن عورتوں میں ولیاں تو ہوئی ہیں، جیسے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ عنہا جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اور اس امت کی سب سے بڑی ولیہ جن کا آج یوم مثال بھی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اسی طرح دوسرا عقیدہ یہ جاننا ضروری ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی آنا ضروری ہے، چاہے وہ فرشتے کے ذریعے آئے چاہے وہ بغیر فرشتے کے آئے، بلا واسطہ، یعنی نبی کے لیے وحی کا آنا ضروری ہے۔ کوئی شخص معاذ اللہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ اس وقت تک نبی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس وحی نہ آ جائے، تو نبی کے لیے وحی کا آنا ضروری ہے۔ اسی طرح معاذ اللہ اس امت کے ایک نہایت ہی دجال کذاب کمینے شخص نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، مرزا قادیانی نے، تو لوگوں نے پوچھا کہ تیرے پاس بھی کوئی وحی آتی ہے؟ اس نے یہ بھی جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا کہ میرے پاس بھی وحی آتی ہے، جو کہ اس کو پتا تھا کہ وحی آئے گی تو نبی بنوں گا،
لیکن اس نے یہ بھی معذرہ جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ میرے پاس بھی وہی آتی ہے، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں تھا، وہ ایک نمبر کا جھوٹا دجال اور کذاب آدمی تھا۔ اسی طرح تیسرا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ بہت سے نبیوں پر اللہ رب العزت نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری ہیں، ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ تورات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر، انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن عظیم جو سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے۔ اور یہ کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا، یعنی یہ جو کتابیں ہیں ان میں سے بعض افضل ہیں دوسری کتابوں سے، لیکن افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک کو پڑھنے سے ثواب زیادہ ملے گا، دوسری کو پڑھنے سے ثواب کم ملے گا، لیکن اللہ کا کلام ہونے میں یہ ساری کی ساری برابر ہیں۔ اللہ کا کلام ہونے میں کوئی ایک دوسرے سے افضل نہیں ہے۔ اس چیز میں افضل ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو نیکیاں زیادہ ملیں گی، تورات پڑھیں گے نیکیاں کم ملیں گی، زبور پڑھیں گے نیکیاں کم ملیں گی، تو اس معنی میں تو افضل ہیں۔ لیکن جس طرح قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی طرح تورات بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے۔ افضل ہونے کا صرف معنی یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے سے نیکیاں زیادہ ملیں گی، دوسری کتابوں کو پڑھنے سے نیکیاں کم ملیں گی۔ اس کے بعد یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی نازل کرتا ہے، اور ان سب پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ لیکن پہلی جتنی بھی کتابیں تھیں ان کی حفاظت ان کی امت کی طرف کیا گیا تھا، لیکن قرآن واحد ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا۔ اس لیے جتنی بھی کتابیں پہلی گزری وہ بدل چکی تھی، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اس کا حرف لفظ تو دور کی بات، قرآن کریم کی ایک زبر زیر پیش بھی نہیں بدلی ہے۔ اس لیے اللہ نے خود فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو ہمارے سامنے اگر جو گزری ہوئی کتابیں ہیں ان کی کوئی بات پیش کی جائے تو ہم، چونکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے سب کو ماننا ہے، تو ہم اس کے بارے میں پھر کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں اگر تورات سے کوئی بات پیش کی جائے، زبور سے پیش کی جائے، انجیل سے پیش کی جائے، تو ہم دیکھیں گے کیا یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر وہ قرآن کے مطابق ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ بات درست ہے، اگر وہ بات قرآن کے مطابق نہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ بات درست نہیں، یہ بات غلط ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ قرآن میں ہے یا نہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لایا۔ یعنی اگر اللہ کی طرف سے ہے تو میرا اس پہ ایمان ہے، اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو میرا ایمان اس پر نہیں ہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو شخص بھی قرآن کریم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن کریم کا ایک حرف یا ایک نقطہ بھی بدل چکا ہے، تو اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن کریم کا کوئی حرف یا نقطہ یا کچھ پارے یا کچھ صورتیں کم ہو چکی ہیں تو ایسا شخص قطعاً کافر اور دارا اسلام سے خارج کہلائے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم برہان رشید کا ایک نقطہ بھی نہیں بدلا ہوا ہے۔ اسی طرح
نبی کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نبوت یہ بندہ محنت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ نبوت صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی خود عطا فرما دے، جس کو چاہے وہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ نبوت اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہیے عطا فرمائے۔ اور اللہ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سب سے بڑھ کر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے۔ تو نبی ہونا، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دن رات روزے رکھ کے، میں نماز تراویح پڑھ کے، عبادات کر کے، قرآن پڑھ کے، اتنی عبادات کر کے میں نبی کا منصب عطا کر لوں گا۔ تو نبی کا منصب یہ عبادت کرنے سے، ریاضت کرنے سے نہیں ملتا، بلکہ صرف اور صرف یہ اللہ کے فضل اور اس کی عطا سے ہی ملتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص یہ کہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے ان کو نبوت ملتی ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد ان سے نبوت چھین جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اصل عقیدہ یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ اپنے پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد تا صبح قیامت تک بھی وہ نبی ہوتا ہے۔ نبی کی نبوت جو ہے وہ کسی ایک لمحے میں بھی ختم نہیں ہوتی۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی سے نبوت چھین جاتی ہے، وہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہونے والا عقیدہ۔ اسی طرح انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے کے سارے گناہوں سے پاک اور معصوم تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو معصوم نہ سمجھنا یہ گمراہی اور بددینی اور کفر ہے۔ یعنی جو شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ کوئی نبی بھی گناہ کر سکتا ہے یا نبیوں سے گناہ ہوئے، تو یہ عقیدہ رکھنا یہ عقیدہ کفر ہے۔ اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انبیاء کی طرح اماموں کو، جیسے لوگ جملہ بولتے ہیں بڑا امام چوڑا معصوم، انبیاء کی طرح کسی اور کو معصوم ماننا یہ بھی کفر، گمراہ اور بددینی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح کوئی شخص بھی معصوم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جتنے بھی اولیاء ہیں ان کے لیے حفظ الہی کا کوئی وعدہ ہے، یعنی ان سے گناہ ہو تو سکتا ہے، گناہ کر تو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرماتا ہے، وہ گناہ سے بچے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ولیوں سے گناہ ہو نہیں سکتا، یہ گناہ کر نہیں سکتے، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، گناہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، ان کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے، گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی غیر نبی کے بارے میں معصوم ہونے کا عقیدہ رکھے یا بالخصوص کسی غیر نبی کو نبی سے افضل بتائے، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی یہ کہے کہ کوئی بھی غیر نبی نبی سے افضل ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا عقیدہ کفر ہے۔ اور بالخصوص جو شخص یہ کہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل تھے، یا معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام سے افضل تھے، یہ عقیدہ رکھنا کفریہ عقیدہ ہے۔ اصل عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ساری مخلوق سے افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ انبیاء جو اللہ نے ان کو احکامات عطا فرمائے ہیں، وہ ان میں سے کسی ایک حکم کو بھی بھولے نہیں ہیں،
ان کو جس طرح اللہ نے احکام عطا فرمائے تھے انہوں نے سارے کے سارے امت تک پہنچا دیے ہیں۔ جو شخص یہ کہے کہ نبی بعض احکام کو بھول چکا تھا تو یہ عقیدہ رکھنا بھی عقیدہ کفر ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کا ایسی بیماریوں سے محفوظ ہونا بھی ضروری ہے جن سے لوگ گھن کھاتے ہیں، مثلا برس ہے، جزام ہے، یعنی پورے جسم پر کوڑ کی بیماری کا لگ جانا۔ انبیاء ایسی بیماریوں سے محفوظ ہوتے ہیں، ان کو ایسی بیماریاں نہیں لگتی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم یہ فرض عین ہے، بلکہ تمام فرائض کی اصل اور جڑ ہے۔ کسی نبی کی ادنا سی توہین یا تکذیب بھی کفر ہے۔ یہاں تک ہمارے فقہا فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کے بال مبارک کو اس نے معاذ اللہ کہہ دیا بلوا، بال مبارک کو بلوا کہہ دیا، تو فقہا یہ فرماتے ہیں یہ بھی نبی علیہ السلام کی گستاخی شمار کی جائے گی۔ اور یہاں تک فقہا نے یہ احتیاط بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نبی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ ان کا لباس میلا ہے تو یہ بھی فقہا فرماتے ہیں نبی کی گستاخی شمار کی جائے گی۔ انبیاء کے بارے میں جب بھی جملے بولے جائیں ایسے جملے بولے جانے چاہیے جن میں تعظیم، توقیر اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں ان جملوں کو بولنا چاہیے۔ ایسے جملے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی پر مشتمل ہوں وہ جملہ بولتے ساتھ ہی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جن انبیاء کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا جن کے نام صراحتاً آئے ہیں وہ تقریباً 26 انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، اس طرح آخر میں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا الیاس علیہ السلام، اسی طرح 26 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام قرآن کریم میں صراحتاً ذکر کیے گئے ہیں۔ اور آخری عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی کوئی تعداد معین نہیں کرنی چاہیے، یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اتنے نبی تشریف لائے تھے، جیسے ہمارے عرف کے اندر یہ بولا جاتا ہے کہ کم و بیش یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے بلکہ یہ جملہ بولیں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ یعنی اگر ہم ایک معین تعداد بول دیں تو ہو سکتا ہے ایک نبی زیادہ ہو، تو پھر کیا ہوگا ایک نبی کا انکار لازم آئے گا۔ اگر ہم معین تعداد بول دیں تو ہو سکتا ہے ایک ان میں سے کم ہو تو ہم کسی غیر نبی کو نبی مان دیں گے۔ تو لہٰذا یہ جملہ بولتے وقت انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور ان میں سب سے بڑا مرتبہ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ سرکار کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، پھر ملائکہ ہیں، پھر انس و ملک ہیں، وہ جن ہیں، اور اسی طرح جمیع مخلوقات ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ان کے توسل سے اللہ نے حبیب کی امت کو بھی سب سے افضل اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں جب بھی بات کریں تو ہلکے جملے نہ تو بولنے چاہیے
نہ ہلکے جملے ان کے بارے میں سننے چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں عقیدے کو جاننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ ہر نبی اور رسول پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ البتہ جس نبی اور رسول کا زمانہ پائے گا وہ اسی کا ہی امتی کہلائے گا، اور حضور اکرم نبی حضور علیہ السلام کے دور سے لے کر قیامت تک یہ سارے کا سارا میرے سرکار کا ہی زمانہ ہے، اور حضور کی یہ نبوت کا ہی زمانہ ہے۔ جو کسی ایک نبی یا ایک رسول کی نبوت یا رسالت کا انکار کرے وہ ایمان سے خارج ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کے نبیوں پر بھی، اس کے فرشتوں پر بھی، اور اس کی کتابوں پر بھی، اور اسی طرح ہم تقدیر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جو بندہ ان سارے عقائد کو مانتا ہو اور اسی کی سلامتی کے ساتھ وہ دنیا سے چلا جائے تو یقین جانے اس دنیا سے بعد میں جائے گا، جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے ہی دیکھ لیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان عقائد کے بارے میں صحیح معنوں میں معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔